جس کی رسول تعریف کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے حسن کی مصطفیٰ تعریف کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو آؤ، پیغمبر نے فرمایا مانگنا پڑے تو سونے چہرے والے سے مانگو، ہم ان کا جشن پڑھ رہے ہیں، ہماری دنیا بھی اللہ حسین کر دے، آخرت بھی حسین کر دے۔ کیا کمال کا جملہ لکھا محسن نقوی نے۔ محسن نقوی کہتا ہے حسین کو اگر حسین لکھوں، آخر سمجھ آئے بولے، حسین کو اگر حسین لکھوں تو یہ حسن پر ہے مہربانی۔ سمجھداروں کو سمجھ آئے، حسین کو اگر حسین لکھوں تو یہ حسن پر ہے مہربانی۔ حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی۔ احمد رضا پیچھے کہاں رہنے والے تھے؟ آنا حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خون خیر الرسل ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل ہے جن کا خمیر، ان کی بے پایا تینت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا حسین خمیر مصطفیٰ ہے، حسین تصویر مصطفیٰ ہے، حسین ضمیر مصطفیٰ ہے، حسین سونے پاک نبی کے حسن کا مرکز ہے، حسین زہرا کے حسن کا مرکز ہے، حسین علی کے حسن کا مرکز ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، بندہ وہ بولے جو سمجھے حسین ایسا ہے جو مصطفیٰ کا بھی عاشق ہے، خدا کا بھی عاشق ہے، خدا کا بھی عاشق ہے۔ بھئی تصویر ایک ہے، عاشق دو ہے، عرش والا خدا بھی عاشق ہے، فرش والا مصطفیٰ بھی عاشق ہے۔ جشن ہے آل رسول کا، میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں کہ کسے کسے خوشی مل رہی ہے۔ جسے خوشی ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا کیمرہ بھی گھما پتا چلے کہ سارے عاشق بیٹھے۔ علی ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ الحمدللہ اس سنیوں نے بھی ڈنکے کی چوٹ کے کھل کے ذکر کرنا شروع کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جس کا ایمان ہے بلند آواز سے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ غریب نواز کا وہی ترجمہ کہ لوگوں جسے تم دین کہتے ہو ہم اسے حسین کہتے ہیں، دین اصل حسین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ یہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے،
دیکھو تو مصطفیٰ، پیشانی دیکھو تو مصطفیٰ والے، ارے رخسار دیکھو تو مصطفیٰ والے، زبان دیکھو تو مصطفیٰ والی، خون دیکھو مصطفیٰ والا، سینہ دیکھو مصطفیٰ والا، دل دیکھو مصطفیٰ والا، آنکھیں دیکھو مصطفیٰ والا۔ اسی لیے جب علی سے پوچھا گیا تو علی نے یہ نہیں فرمایا کہ حسنین چاند جیسے ہیں، حسنین سورج جیسے ہیں، علی سے پوچھا گیا فرمایا حسنین مصطفیٰ جیسے ہیں، حسنین مصطفیٰ جیسے ہیں۔ حضرت گرامی جب حضرت حسین آئے تو جس گھر میں آئے وہاں سارے ہی حسن والے تھے، وہاں سارے ہی حسن والے، میرے نہیں بندے بولتے پہ میری طرف توجہ کرنا، اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، بولو اندھیرے میں تیری لائٹ چلی جائے تو چائنا کے موبائل سے بھی روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرا جو ہوتا ہے دن کو روشنی، اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، اجالے میں مشکل ہے۔ حضرات گرامی بزدلوں کے گھر میں بہادر کا آنا آسان ہے، بہادر کے گھروں میں بہادر کا آنا مشکل ہے۔ حضرات گرامی جہاں پہلے ہی سارے حسن والے ہوں، جس گھر میں حسین آئے ہیں وہاں پہلے ہی سارے حسن والے تھے، بولو تو صحیح، حسن والے پہلے ہی سارے حسن والے۔ یقین نہ آئے تو اپنوں پراؤں سب سے پوچھ لو، علی والے بنو علی والے، جہاں حسین آئے ہیں وہاں علی جیسا حسن موجود ہے، وہاں زہرا جیسا حسن موجود ہے۔ حضرات گرامی اپنے پرائے سب مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کا بڑا مقرر مولوی ہے طارق جمیل، اس نے بار بار یہ بیان کیا ہے، خطبہ دیا ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ جنت میں ایک دن اچانک جنت کا حسن ماند پڑ جائے گا۔ بات ان کی ہے عقیدہ تیرا ہے، نہ ماننے والے بھی مانے، نہ ماننے فضیلت تو وہ ہوتی ہے نا جسے سارے مانے، نہ ماننے والے مانے۔ حضرت گرامی میری طرف دھیان کرنا، نہ ماننے والے۔ طارق جمیل کہتا ہے کہ جنت کا حسن ماند پڑ جائے گا، جنتی حیران ہوں گے، یہ کیا ہوا؟ فرشتے بتائیں گے زہرا اور علی اپنے محل میں بیٹھے مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کا نور اتنا نکلا ہے کہ جنت کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ ارے جہاں اس طرح کا حسن ہو وہاں حسین بن کے حسین آئے ہیں، وہاں حسین بن کے حسین آئے ہیں۔ ارے جن کے مسکراہٹ سے جنت کا حسن ماند پڑ جائے، اس گھر میں حضرت حسن کا پیکر بن کے آئے ہیں، حسن کا پیکر بن کے آئے ہیں۔ اور کیا خوب کہا میر انیس نے، بڑے لکھے لوگ ہیں نا اردو ادب سے جو شغف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں ایک نام ہے میر انیس۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کی شان کیا ہے، کہتا ہے جب گھر سے نکلتا، جنہوں سمجھ آئے بندہ بولے، عقیدہ بولے بندہ، عقیدہ گواہی دے تو بندہ بولے۔ اور میں کسی دشمن آل رسول سے دار وصول کرنے کا قائل ہی نہیں، رسول کی آل کا جو بندہ بغض رکھنے والا نہ بولے، ان کے گھر کا نوکر بولے۔ میر انیس کہتا ہے جب حسین نکلتے نا بازار میں تو ہوتا پتہ کیا تھا، جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار، جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار، ہو جاتی ہر گلی مصر کا بازار۔ ٹھنڈک دل دا چین،
ٹھنڈک دل دا چین نعرہ غوثیہ جب گھر سے نکلتا وہ جشن پڑھ رہے ہیں صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں صحابہ بازار میں کھڑے ہوتے جب رسول پاک کی زیارت سے دل بے قرار ہوتا صحابہ در حسین پہ آتے در علی پہ آتے علی ذرا اپنی جوڑی کو باہر نکالنا حسن سر سے ناف تک مصطفیٰ کی تصویر حسین ناف سے قدموں تک مصطفیٰ کی تصویر جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار ہو جاتی ہر غریب مصر کا بازار مصر کے بازار میں خریدار کھڑے تھے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہ تو ایک بازار تھا میر انیس کہتا ہے حسین جب نکلتے تھے تو مدینے کی ہر گلی مصر کا بازار بن جاتا جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار ہو جاتی ہر گلی مصر کا بازار کئی بندے ایسے بول رہے ہیں جیسے مریض کو حقیقت دے رہے ہیں جی ارے سنو ذکر ہے اس کا ذکر ہے ان کا کہ جن کے لیے میرے پاک رسول کا فرمان ہے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا میرے امتیوں میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا میں نے تمہاری خاطر پتھر کھائے اجر نہیں مانگتا تمہاری خاطر نیندیں گوائی اجر نہیں مانگتا تمہاری خاطر تانے سنے اجر نہیں مانگتا طائف کے بازاروں میں زخمی ہوا اجر نہیں مانگتا ساری رات دعائیں مانگی اجر نہیں مانگتا لیکن الا المودۃ فی القربى بس اتنی بات ہے میرے قریبیوں سے محبت کرنا سب قریبیوں سے قریبی کا نام حسین ہے جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار ہو جاتی ہر غریب مصر کا بازار اور خیال ہی خیال میں تصور ہی تصور میں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن حسن یوسف میں شک نہیں ہے حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسن ابن حیدر کی طرح شب ہجرت محسن مزہ تو تب ہے کہ سوئے میں خریدار ملے سوئے میں خریدار ملے حضرات گرامی میری طرف دھیان کرنا سوڑے پاک نبی کے یہ شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا کہنے اس حسین کے سبحان اللہ کیا کہنے اس حسین کے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے جنہ عقیدہ بولو اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے اور یہ جو آج بھی ہے وہ ملت کا درس آبرو آج بھی حسین جو ہے نا آج بھی ہے وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے جڑا بولے ہوں نہیں مردی جڑا نہ بولے ہوں نہیں مردی ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو ہر وقت لاکھوں کروڑوں سجدے ہیں رب کے اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے میاں صاحب ہن بندہ عاشق بولے گا دوجا نہ بولے جسے سن کر آج بھی ممتاز قادری بنے بندہ عاشق بولے گا جسے سن کر آج بھی ممتاز قادری بنے وہ نعرہ کربلا میں لگایا حسین نے وہ نعرہ کربلا میں لگایا
کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ حضرات گرامی میں کہا کرتا ہوں دو دروازے ایسے ہیں جہاں کوئی منگتا خالی، بولو کوئی منگتا خالی نہیں جاتا۔ ایک رسول کا دروازہ ہے، دوسرا آل رسول کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ ایک رسول کا دروازہ ہے، دوسرا آل، بولو دوسرا آل رسول کا دروازہ ہے۔ اور آج اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین کو اگر سخی کہیں نا، سخی تو یہ ایک درجہ ہے۔ میں دیکھوں گا کتنے بندے بولتے ہیں حسین، کہتے تو ہے نا سخی حسین، لیکن ان کو سخی کہنا یہ ایک درجہ ہے۔ حسین سخی خالی نہیں ہے، حسین سخیوں سے آگے ہے۔ حسین سخیوں سے آگے ہے، سمجھ آئے سبحان اللہ کے؟ حسین سخیوں سے آگے کیوں؟ سخی اللہ کا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فرمان مصطفیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور فرماتے ہیں سخیو حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہے۔ السخیو حبیب اللہ، سخی اللہ کا بڑا درجہ ہے سخی کا، لیکن حسین خالی سخی نہیں، سخیوں سے آگے ہے۔ کی مطلب جملہ سننا، حضور کا فرمان سننا، اور عربی لغت کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے۔ فرمایا السخیو یعطیو بعد السؤال، السخیو یعطیو بعد السؤال۔ سخی وہ بندہ ہوتا ہے جو منگتے کو مانگنے کے بعد دے۔ السخیو یعطیو بعد السؤال، بھائی سخی وہ ہے، راہ چلتے کو تو نہیں نہ دے دیتے، کوئی سوال کرے تو دیتے ہیں نا۔ سخی وہ ہے جو سوالی کو سوال کے بعد دے۔ والکریم، سبحان اللہ، والکریم یعطیو قبل السؤال۔ کریم وہ ہوتا ہے جو سوالی کو سوال سے پہلے عطا کر دے، جو سوالی کو سوال سے پہلے عطا کر دے۔ حضرات گرامی، آج تو اگر ان کا جشن مناتے ہوئے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر یہ بزم مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی اور روضے والے نے مسکرا کے دیکھ لیا، یہ میرے نواسے کا ذکر تھا، میرے دل کے ٹکڑے کا ذکر تھا، میرے نام بچانے والے کا ذکر تھا، میری آل کو قیامت تک آل کے پھیلانے کے ذریعے والے کا ذکر تھا، میرے حسین کا ذکر تھا۔ دیوانے خوش ہو کے سن رہے تھے، محبت سے بیان سن رہے تھے، محبت سے مچل کے داد دے رہے تھے۔ حضرات گرامی، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور یہ دعا بھی بانٹنے لگا ہوں، دعا کرو اللہ یہ عقیدہ تیری نسلوں میں بھی جاری فرمائے۔ یہ وہی خوش عقیدہ ہے جو تیری ماں نے لوریوں میں سنایا ہے، لوریاں سناتے ہوئے تجھے آل رسول کا عقیدہ دیا ہے۔ اللہ اس عقیدے پہ پہرا دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔